کیا اعلان نبوت سے پہلے سب لوگ شرک کرنے والے تھے؟ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت اور دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شریک اور رازدار تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا، اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں، جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں یہ آواز بلند سنایا کرتے تھے: کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی؟ جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں یہ آواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मकाम बल्दा की तराई में ज़ैद बिन उम्र बिन नफील से मुलाकात हुई तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सामने दस्तरख्वान पर खाना पेश किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया तो ज़ैद बिन उम्र बिन नफील कहने लगे कि मैं बुतों के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता, मैं सिर्फ वही ज़बीहा खाता हूँ जो अल्लाह ताला के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर कुरैश के ज़बीहों की बुराई बयान करने लगे और कुरैश को मुखातब करके कहने लगे कि बकरी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने उसके लिए आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से घास उगाई। फिर ए कुरैश, तुम बकरी को बुतों के नाम पर ज़िबा करते हो। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने ज़ैद बिन उम्र बिन नफील को देखा कि वो खाना काबा से टेक लगाए हुए कहते थे कि ए जमात कुरैश, खुदा की कसम, मेरे सिवा तुम में से कोई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है।